بند کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات پڑھ دیں بر محمد. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، 25 محرم کی یہ سالانہ مجلس عزا جو وجاہت آغا کے جانب سے اور ان کے خانوادے کی جانب سے منعقد کی جاتی ہے، سلسلہ شہادت سید الساجدین زین العابدین علی ابن ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے، اور ہوتے ہیں جہاں بھی مجلس عزا ہوتی ہے، جہاں بھی شب بیداری ہوتی ہے، جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے، جہاں بھی جلوس کا اعلان ہوتا ہے، جہاں بھی مجلس کا اعلان ہوتا ہے، جہاں بھی عزاداری کا اعلان ہوتا ہے، جہاں بھی ماتمداری کا اعلان ہوتا ہے، وہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں وہاں پہنچوں، اس لیے کہ اس کا پہنچنا پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے. وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں ہم جمع ہوتے ہیں اتنا ہی بڑا میسیج پوری دنیا کے لیے جاتا ہے، اور دنیا سمجھ جاتی ہے کہ جب حسین اس دور میں اکیلا نہیں ہے تو پھر اس دور میں اکیلا کیسے ہو. یاد رکھیے گا، ہر شریف نفس انسان حسین کے ساتھ ہے، ہر پاکیزہ روح انسان حسین کے ساتھ ہے، ہر وہ انسان جو حریت کو پسند کرتا ہے وہ حسین کے ساتھ ہے. سورہ مبارک مائدہ کی 15ویں آیت کی آخری جز، آخری حصے کو تلاوت کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزوں کو بھیجا، ایک نور بھیجا، دوسری کتاب بھیجی. ایک نور، دوسرے کتاب. یاد رکھیے گا یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مولوی کا کلام نہیں ہے. مولوی کے کلام میں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے کلام میں الفاظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اللہ نے جب ترتیب رکھی تو نور کا لفظ پہلے رکھا، کتاب کا لفظ بعد میں رکھا. اگر وہ چاہتا تو نور بعد میں رکھتا، کتاب پہلے رکھتا، مگر اس نے نور کا لفظ رکھ کے دنیا کے ان تمام افراد کو بتا دیا جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں کتاب کافی ہے. اللہ نے بتایا کہ کتاب کافی نہیں ہوتی، کتاب سے پہلے نور کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی کتاب اندھیرے میں پڑھی ہی نہیں جا سکتی. صلوات پڑھ دینا بر محمد وآل محمد پر. کتاب کے پڑھنے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نور کس کا نور ہے؟ وہ نور نور رسالت ہے، وہ نور نور امامت ہے. یاد رکھیے گا اللہ نے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ کو نبی بنایا، کچھ کو امام بنایا. اگر آپ قرآن کی آیات میں تلاش کریں گے تو 2 اطاعتوں کا حکم تھا، پھر بعد میں 3 کا آیا. اب قرآن جب پڑھیں گے تو کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. پہلے اطاعت کا حکم 2 کا تھا، اللہ کی اور رسول کی، اللہ کی اور نبی کی. بعد میں حکم بڑھا کہ اب اطاعت کرو کس کی؟ صاحبان امر کی. کیوں؟ ہر نبی نے آ کے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو اور مجھے مانو، اللہ کا حکم مانو. تو امت نے نبی کو تو مان لیا، مگر جیسے ہی نبی اس دنیا سے گئے امت واپس اپنے مذہب پہ پلٹ گئی. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی. جیسے ہی نبی اس دنیا سے جاتا تھا امت اپنے مذہب پہ پلٹ جاتی تھی. اب چونکہ یہ آخری نبی تھا
اللہ کو یہ خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے جانے کے بعد امت پھر پلٹ جائے، لہٰذا اس نے سلسلہ امامت کو رکھا، اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا کہ یاد رکھو تم امامت کو ہلکے میں نہ لینا، کبھی تم یہ سمجھو کہ امامت کچھ نہیں ہے، نہیں، ہم روز قیامت تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے، نہیں پہنچے آپ، روز قیامت ہر امت امام کے ساتھ بلائی جائے گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، قرآن کا اعلان ہے کہ ہر روز قیامت ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گے۔ خدا کے واسطے امام کے ساتھ بلایا ہے، خلیفہ کے ساتھ نہ چلے جانا۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد وآل۔ ہر امت کو امام کے ساتھ بلایا، ہر امت کو امام کے ساتھ بلایا، آپ خلیفہ کے ساتھ نہ چلے جائیے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ امام کے ساتھ بلایا، اور پھر اسی امامت کی اہمیت بتانے کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر تو وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ امامت کا ہے، ایک زمانہ نبوت کا ہے، دونوں میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ جتنے نبی آئے، توجہ سنیے گا، جتنے نبی آئے سب نے ایک جملہ کہا، آؤ جنت لے جاؤ، آؤ، بھائی سب نے کہا نا، آؤ جنت لے جاؤ۔ آدم آئے، آؤ جنت لے جاؤ، نوح آئے، آؤ جنت لے جاؤ، ابراہیم آؤ جنت لے جاؤ، یحییٰ آؤ جنت لے جاؤ، زکریا آؤ جنت لے جاؤ، شیش آؤ جنت لے جاؤ، انوش آؤ جنت لے جاؤ، مہلائل آؤ جنت لے جاؤ، قینان آؤ جنت لے جاؤ، عدنان آؤ جنت لے جاؤ، ہمارا نبی آؤ جنت لے جاؤ۔ یعنی ہر نبی نے اپنی امت کو کہا آؤ جنت لے جاؤ۔ حسین نے کربلا میں معیاری بدل دیا، چراغ بجھا کے کہا جاؤ جنت لے جاؤ۔ آؤ جنت لے جاؤ، حسین نے کیا کہا؟ جاؤ۔ یعنی سارے نبیوں نے کہا آؤ گے تو جنت ملے گی، حسین نے چراغ بجھا کے کہا جاؤ گے تو جنت ملے گی۔ مگر کمال یہ کہ نبی کے بلانے سے کوئی آیا نہیں، حسین کے بھیجنے سے کوئی گیا نہیں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پاک۔ آؤ جنت جاؤ جنت لے جاؤ۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی کہے جاؤ اور وہ نہ جائے۔ اچھا خالی امام حسین کے ساتھ ہوا؟ نہیں، جس امام کی یوم شہادت میں آپ بیٹھے ان کے ایک صحابی ہیں، ابو خالد کابلی۔ کیا نام ہے؟ دنیا نے تو کابل کا نام آج سنا ہے طالبان کے صدقے میں، ہمارے پاس تو پرانی تاریخ ہے نا۔ تو ابو خالد کابلی کابل کے رہنے والے تھے، امام سجاد نے انہیں بلایا، آخری آدمی تک امام سجاد نے انہیں بلا کے کہا ابو خالد جاؤ تم کابل واپس چلے جاؤ، جاؤ تم کابل، بھائی پوری توجہ مول صاحب، یہاں سے لے کے وہاں تک، جاؤ تم واپس کابل چلے جاؤ۔ اس نے کہا جی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ امام نے کہا کیوں نہیں جائے گا؟ کہ میں آپ کو چھوڑ کے کعبے نہیں جاتا، کابل کیسے چلا جاؤں؟ صلوات پڑھ دینا پر محمد وآل محمد پاک۔ میں آپ کو چھوڑ کے کعبے نہیں جاتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کے کعبے نہیں جا رہا ہوں، کابل چلا جاؤں گا۔ تو یہ جو امام ہے جس کی تاریخ شہادت میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تاریخ کا اہم کردار ہے۔ جانتے ہیں کتنا اہم ہے؟ اتنا اہم ہے۔ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو تجربے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثلا ایک صاحب کے گھر میں ایک انتقال ہو جائے، جوان کا انتقال ہو جائے تو اس کے تاثرات کچھ اور ہوں گے۔ 80 سال والے کا انتقال ہو تو تاثرات اور ہوں گے۔ 80 سال والے کے انتقال پہ آپ پوچھیں کیسے ہو گیا تو وہ سب کچھ بتا دے گا، بھائی ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا۔ مگر اگر جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے 16-17 سال والے کا، تو بات کرنے کے ہوش میں نہیں رہتا نا، یہی ہوتا ہے، آدمی بات ہی نہیں کر پاتا، بھائی کیسے بتاؤں میں۔ اچھا گھر میں 4 آدمی مر جائیں، ایکسیڈنٹ میں پوری فیملی مر جائے تو مہینوں تک اسے ہوش نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کو ذہن پر اس کے اثرات بہت دنوں تک باقی رہتے ہیں۔ جانتے ہیں علامہ امینی نے بہت بڑا مقالہ امام سجاد کے حوالے سے لکھا،
اور لکھنے کے بعد ان کی عظمت، ان کے مرتبے، ان کے شان کا تذکرہ کیا۔ یہی مقالہ جو ہے جامعہ ازہر پہنچ گیا مصر میں، وہاں کے علماء نے اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد ایک نوٹ لکھ کے واپس کر دیا علامہ امینی کو۔ وہ نوٹ جانتے ہیں کیا تھا؟ اس پہ لکھا انہوں نے کہ جس شخص کے بارے میں آپ یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں ہم اس کی اس فضیلت کے قائل نہیں ہیں۔ جواب میں کہا کیوں؟ وہ سنیے کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ جس کے گھر میں 4 موت ہو جائیں اسے ہوش نہیں رہتا، یہاں تو ایک دن میں 72 جنازے اٹھائیں، پورا گھر قربان کر دیا گیا، پورا گھر شہید ہو گیا، تو اس کے پاس اتنے فضیلت ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ایسے آدمی کو تو پوری زندگی خاموشی سے گزار دینا چاہیے۔ خط آ گیا، علامہ امین نے کوئی جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک لفافہ منگایا اور صحیفہ سجادیہ اس میں رکھا اور واپس بھیج دیا۔ جب جامعہ ازہر کے وائس چانسلر نے صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا پڑھی تو دوسری نہیں پڑھی، پہلی پڑھتے ہی اس نے خط لکھا اور لکھنے کے بعد کہا کہ علامہ امینی جو آپ کہتے تھے وہ کم تھا، جو ہم اس کتاب کو پڑھ کے سمجھے وہ بہت زیادہ ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہ تمہارے امام نے پہلی دعا میں ہی اللہ اکبر وہ پیغام دنیا کو دے دیا جس کا جواب آج تک کوئی دے ہی نہیں پایا۔ کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا 2 سوال ایسے تھے کہ جس کا جواب کوئی جلدی سے دے نہیں پاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا وہ 2 سوال کیا ہے؟ کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اللہ ظالم کیوں نہیں ہے، ظلم کیوں نہیں کرتا، اسے جبر کیوں نہیں پسند ہے، اس نے کیوں اعلان کیا اللہ اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ وہ انتقام لینے میں جلدی کیوں نہیں کرتا۔ تمہارے چوتھے امام نے پہلے ہی صفحے پہ اس کا جواب دے دیا۔ کہ کیا؟ کہ انہوں نے امام نے جواب دیا کہ اللہ ظالم اس لیے نہیں ہے، ظلم اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ کمزور نہیں ہے۔ ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ ظلم اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ کمزور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام سجاد نے بتایا کہ ہر دور میں ظالم کمزور ہوگا۔ جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر دور میں ظالم کمزور ہوگا، جو کمزور ہوگا وہ ظلم کرے گا۔ کیا پہلا جملہ یہ لکھا کہ اللہ ظالم اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کمزور نہیں ہے، کمزور ظلم کرتا ہے، طاقتور ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد تم نے جو پوچھا کہ اللہ انتقام لینے میں جلدی کیوں نہیں کرتا، آخری آدمی تک تمہارے چوتھے امام کا جملہ کا اس لیے نہیں کرتا کیونکہ انتقام لینے میں جلدی وہ کرتا ہے، بدلہ لینے میں جلدی وہ کرتا ہے جسے ڈر ہی ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، میرے اختیار سے باہر نہ چلا جائے، میری حکومت سے فرار نہ کر جائے۔ کا کیا مطلب؟ ایک انسان نے جرم لکھنؤ میں کیا تو پولیس کو سب سے زیادہ خوف یہ ہوتا ہے جلدی گرفتار کرو، کہیں شہر چھوڑ کے نہ بھاگ جائے، شہر کے بعد نکلا کہیں اسٹیٹ نہ چھوڑ جائے، اسٹیٹ کے بعد کہیں ملک نہ چھوڑ جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جلدی وہاں ہوتی ہے جہاں خوف یہ ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اللہ جلدی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے بھاگ کے جائے گا کہاں، یہاں بھی حکومت ہماری ہے وہاں بھی حکومت ہماری ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد بار سنتے رہیے گا، ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اللہ ظلم اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیں، میں ایک مقدمے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ امام سجاد، 2 لفظ ہیں، ایک زین العابدین، ایک سید سجاد۔ لفظ عابدین قرآن مجید میں 3 مقام پر آیا۔ کتنے؟ 3 مقام پر آیا۔ لفظ ساجدین قرآن میں 5 مقام پر آیا۔ غور کیا آپ نے؟ لفظ عابدین 3 مقام پر نبیوں کے لیے، لفظ ساجدین ملائکہ اور انسانوں کے لیے 5 مقام پر۔ مگر غور کیجئے گا وہ ساجدین ہیں اور عابدین ہیں، ان میں کوئی سید ساجد نہیں ہے، کوئی زین العابدین نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک ہجوم ہوگا، ایک رش ہوگا، ایک عوام کا کثیر مجمع ہوگا جس میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، سمجھ گئے، خلفاء بھی ہوں گے، امام بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے،
ساجد بھی ہوں گے، عابد بھی ہوں گے، زاہد بھی ہوں گے، اور ایسے مجمع میں ایک آواز بلند کی جائے گی، کون ہے زین العابدین، کون ہے سید الساجدین۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سناٹے کو توڑتے ہوئے ایک شخص اٹھے گا اور کہے گا انا زین العابدین۔ کہتے ہیں جب پورے عالم محشر کی نگاہیں اس پہ پڑیں گی تو وہ کوئی اور نہیں، میرا بیٹا علی ابن الحسین ہوگا۔ وہ کون ہے؟ علی ابن الحسین۔ اب غور کیجئے گا، ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، ہر انسان اپنے کلام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ جو اس کا کلام ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے۔ بھئی مولا کائنات کو تو ممبر مل گیا تو تعارف کرا دیا اپنا کہ میں کون ہوں۔ سید سجاد کو تو ممبر نہیں ملا، سید سجاد کو تو مسجد نہیں ملی، سید سجاد کو تو نماز پڑھانے کا موقع نہیں ملا، سید سجاد تو اپنے گھر میں تھے۔ مگر کمال کیا تھا؟ ایک علی کو دنیا نے ممبر دیا تو نہج البلاغہ وجود میں آئی، ایک علی سے ممبر لیا تو صحیفہ سجادیہ وجود میں آ گئی۔ کیا انسان کا کلام؟ اب ایک قدم دور ہوں میں اپنی منزل سے، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ کیا ہے؟ امام کا کلام ہے۔ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا کلام کرتی ہے۔ اب یہ جو امام ہے نا، امام سجاد، ان کا آپ خطبہ جس کا بھی تذکرہ مولانا نقی صاحب کر رہے تھے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، وہ جو امام نے اپنا تعارف کرایا ہے، وہ تعارف کیا کرایا؟ اللہ نے ہمیں 6 چیزوں سے نوازا ہے۔ چلیے بھائی کوئی بات نہیں، اس کے بعد فرما رہے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ یہ نہج امام کی شام کے خطبے میں ہے۔ خطبات 2 جگہ ہے، ایک شام میں ہے، ایک کوفے میں ہے۔ توجہ سے سنیے گا، ایک شام میں ہے، ایک کوفے میں ہے۔ شام کے خطبات میں اور کوفے کے خطبات میں ایک فرق ہے، پوری توجہ۔ شام والے خطبات میں تعارف زیادہ ہے، تعارف زیادہ ہے، مذمت کم ہے۔ کوفے والوں میں مذمت زیادہ ہے، تعارف کم ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کاش آپ تک پہنچ جائے۔ بھائی تعارف زیادہ ہے شام والوں میں اور مذمت کم ہے، یعنی امام نے لوگوں پہ مذمت کم کی ہے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ مگر جب آپ شام والے خطبہ کوفے والے پڑھیں گے اس میں لوگوں کی مذمت زیادہ ہے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ مثالیں دی گئی ہیں کہ جیسے وہ عورت جو ہے وہ اپنے کاٹتی ہے، اور اس میں پوری ایک روایت، کیوں آخر ایسا کیوں ہے کہ وہاں تعارف زیادہ ہے، یہاں مذمت کم ہے، وہاں مذمت زیادہ ہے، تعارف کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، 2 شہر ہیں، ایک کوفہ ہے، ایک شام ہے۔ امام نے شام کے خطبے میں تعارف کیوں زیادہ کرایا؟ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ دور رسالت میں، پوری توجہ، دور رسالت میں شام مسلمان نہیں ہوا تھا۔ شام جو تھا مسلم اسٹیٹ نہیں تھا، مسلم ملک نہیں تھا۔ کیا تھا؟ یہ اپنے مذہب پہ تھے، ان کا اپنا ایک مذہب تھا۔ کب یہ ہوا؟ دوسرے خلیفہ کی خلافت میں شام کو فتح کیا گیا۔ اب رسول اللہ تو ہے نہیں، تو خلافت کس کی ہے؟ دوسرے خلیفہ کی۔ اس کے دور خلافت کے ابتدائی حصے میں شام کو فتح کر لیا گیا۔ اب جب شام فتح کیا گیا اور شام پہ قبضہ ہوا مسلمانوں کا، تو اب شام کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری تھا، ایک حاکم کا ہونا ضروری تھا، ایک مبلغ کا ہونا ضروری تھا۔ سنتے رہیے گا، میں تاریخ آپ کو نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ ایک حاکم، ایک مبلغ۔ حاکم اس لیے تاکہ گورنر کی حیثیت سے حکومت کر سکے، اور مبلغ اس لیے تاکہ دین پہنچا سکے۔ ایک حاکم، ایک مبلغ۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں تو یہ ہوا نہیں، دوسرے خلافت کے دور میں یہ ہوا، تو اب یہ طے کیا گیا کہ حاکم کسے بنایا جائے، تو امیر شام کے بڑے بھائی کو یہاں کا حاکم بنایا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بنی امیہ میں ہے۔ پہلے کس کو بنایا گیا؟ معاویہ کے بڑے بھائی کو یہاں کا حاکم بنایا گیا۔ کس کا؟ شام کا۔ جب وہ مر گیا تو پھر امیر شام حاکم بن گیا۔ اب سنیے، حاکم کسے بنایا گیا؟ بنی امیہ کو۔ بنی امیہ کب اسلام لائے؟ سید سجاد کو تعارف کی ضرورت کیوں پڑی؟ کب لائے اسلام؟ پیغمبر اسلام کے زمانے میں؟ کہا جی ہاں پیغمبر اسلام کے زمانے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں کب لائے؟ کہا جی 8 ہجری میں لے کے آئے، 8 ہجری شوال کا مہینہ، فتح مکہ کے وقت یہ اسلام لائے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،
تو ابو سفیان نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں میں داخل ہو گیا کہ جی میں مسلمان ہوں، اور اسے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں۔ 8 ہجری میں یعنی شوال کے بعد ذی-القعدہ کے بعد ذی-الحجہ کے بعد محرم، یعنی سال ختم ہونے کے 2 مہینے باقی ہیں، 8 کے 2 مہینے باقی ہیں، 2 مہینے کے بعد سال بدل جائے گا، پھر آئے گی 9 ہجری، 9 کے بعد 10، اور 10 ہجری کے بعد 11، اور 11 کی 28 تاریخ کو پیغمبر کو، سفر کی 28 کو پیغمبر کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے جانے سے 2 سال پہلے بنی امیہ ابو سفیان اسلام لے کے آیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ تاریخ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اسلام لے کے آ گیا ہے 2 سال پہلے پیغمبر کے۔ تو 2 سال میں اس نے کیا لیا ہوگا؟ اب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، خلافت آئی، پہلی خلافت مختصر رہی 2.5 یا 3 سال، دوسری خلافت میں مکہ شام فتح کر لیا گیا۔ اب یہ تلاش کی گئی حاکم کسے بنایا جائے، کہا جی انہیں بنا دیا جائے۔ انہیں کیوں بنایا جائے؟ ان کی کس لیے ضرورت کے تحت بنایا گیا؟ نہیں، سنیے، کربلا کے تار کہاں سے مل رہے ہیں؟ ہم خالی لعنت یزید پہ کرتے ہیں اور یزید کے باپ پہ کرتے ہیں، آگے نہیں کرتے۔ سنیے، انہیں جو حاکم بنایا گیا کس لیے بنایا گیا؟ اس لیے چونکہ شہر مکہ اور مدینہ میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی بنی امیہ کی۔ کیوں نہیں تھی؟ چونکہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جنگ بدر میں مارا گیا تھا، احد میں مارا گیا تھا۔ تو جو احد میں مارا گیا اسے مارنے والے کون تھے؟ بھائی یہی تو تھے نا۔ اب یہ اسلام لے آئے تو ان کی کیا عزت؟ سب ان کو جانتے تھے کہ ماضی میں کیا تھے، اس کی پھوپھی کیا تھی۔ سنتے رہیے گا، میں تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ سب جانتے تھے کہ ان کا وقار، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ لوگ انہیں منہ نہیں لگاتے تھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، جمعہ 8 دن مسلمان ہوئے نہیں ہوئے۔ تو ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ مدینے میں تو کوئی ان کی عزت کرنے والا نہ تھا، نہیں مکے میں تو کوئی ان کی عزت کرنے والا نہیں تھا، لہذا خلیفہ نے یہ چال چلی کہ انہیں ایک نئے شہر میں بھیج دیا جائے، تاکہ شہر نیا ہوگا، لوگ نئے ہوں گے، انہیں کیا پتا کہ یہ کون ہے۔ توجہ سنیے گا، میں خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ انہیں کیا پتا کہ یہ کون ہے، لہذا کیا کیا گیا؟ یہ کیا گیا کہ امیر شام کے بھائی کو کوفے شام بھیج دیا گیا، وہ حکومت کرنے لگا، وہ مر گیا۔ چند دنوں کے بعد امیر شام اقتدار پہ آ گیا۔ اب حاکم ہے نا، 2 لوگوں کی ضرورت ہے، ایک حاکم ایک مبلغ۔ حاکم وہ جو حکومت کرے، مبلغ وہ جو قرآن پہنچائے۔ اب جب قرآن کھولے گا تو اس میں جنگوں کا تو تذکرہ ہوگا، یہ تو بتائے گا کہ جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، یہ تو بتائے گا کہ نبی کے ایک چچا تھے حمزہ، جن کے کلیجے میں خنجر مارا گیا، جن کا جگر چبایا گیا، یہ سب تو بتانا پڑے گا۔ اب چونکہ بنی امیہ بن کے گئے حاکم، اب ان کے مبلغ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جنگ بدر میں محمد کے سامنے کون آیا تھا؟ جاگیے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، سنیے، میں تاریخ کا تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ ان سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ بنی امیہ میں کون تھا جو جنگ بدر میں محمد کے سامنے آیا؟ یہ کیسے کہہ دے کہ ہم ہی تھے؟ بھائی سوال تو ہوگا جب قرآن پڑھا جائے گا، چونکہ عربی تو وہ پڑھے ہوئے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی آیت کس لیے آئی ہے، تو انہیں پہ واجب ہے کہ پوچھیں کہ جی یہ بتاؤ کہ جنگ بدر میں محمد کے ساتھ تو یہ تھے، وہ کون تھے، احد میں کون تھے؟ اچھا، یہ جو قرآن میں بار بار تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبی کو چھوڑ کے نہ جاؤ، تو یہ بتاؤ کہ نبی کو چھوڑ کے بھاگنے والے کون تھے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کون تھے بتاؤ۔ اب کیسے شام کا بادشاہ بتائے کہ وہ جو محمد کے مقابلے پہ آئے تھے وہ تو ہم تھے، اور جو چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ مدینے میں بیٹھے ہیں؟ صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد والے، سنتے رہیے گا۔ کیسے بتائے بنی امیہ، کیسے بتائے کہ یہ آیات کن کے بارے میں، یہ روایات کن کے بارے میں، یہ کیسے بتائے کہ حمزہ کا کلیجہ کس نے چبایا؟ لہذا کیا کیا گیا؟ اب تعارف آیا آیت تطہیر کا، یہ بتاؤ اہل بیت کون ہے؟ تو بنی امیہ نے جو تعارف کرایا، کہنے لگے اہل بیت ہم ہیں، کیونکہ اوپر جا کے ایک ہی خاندان بن گیا، تو اب تعارف کیا کرایا گیا؟ اہل بیت ہم ہیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے اہل بیت کا تعارف کرایا، اس میں اہل بیت کو مائنس رکھا، اس میں علی کا تعارف نہیں کرایا گیا، اس میں حسن کا تعارف نہیں کرایا گیا، اس میں حسین کا تعارف نہیں کرایا گیا، اس میں تعارف کس کا کرایا گیا؟ بنی امیہ کے، کہ فلاں شخص بھی اہل بیت میں،
فلاں شخص بھی اہل بیت میں، فلاں شخص بھی اہل بیت میں. اچھا چونکہ یہ تو اپنے کو بچانا چاہ رہے تھے اور مدینے والے کو بچانا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے کو بچانے کے لیے اہل بیت کو مائنس رکھا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اگر اہل بیت کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو لا کے کھڑا کیا تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کے ہوتے ہوئے ہمیں مان لے. لہذا جو تعارف اہل بیت کا کرایا گیا وہ عجیب و غریب تھا. اہل بیت کا تعارف ایسا کرایا گیا کہ لوگ نفرت کرنے لگے، لوگوں کو اہل بیت سے بغض ہو گیا، لوگوں کو اہل بیت سے نفرت ہو گئی اور لوگ اہل بیت علیہ السلام پہ سب و شتم کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ تعارف جیسا کرایا گیا تھا. جیسا تعارف ہوتا ہے ویسے نتیجے نکلتے ہیں. بھئی جیسے تعارف ویسا نتیجہ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا. مگر تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تیسری خلافت آئی، اب سنیے، وہ جو شام میں چند لوگ جب اہل بیت کا قافلہ پہنچا اور پہچاننے والے نکلے، وہ کہاں سے نکلے؟ جب تیسری خلافت آئی تو جناب ابو ذر غفاری برہنہ شمشیر کی طرح اعلان لوگوں پہ لعنت کرنے لگے، کہنے لگے یہ حق تمہارا نہیں ہے، تم نے علی کو ہٹا کے خود چڑھ کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں کس نے بٹھایا ہے؟ خلیفہ پریشان آ گیا. اس نے کہا ایسا کرو کہ ابو ذر کو شام بھیج دو اور خط لکھا کہ ابو ذر کو ہم بھیج رہے ہیں، تم اس کی عقل ٹھکانے لگا دینا. اب جو ابو ذر وہاں پہنچے تو بادشاہ کو اتنا یقین تھا نہیں کہ یہ اتنی برہنہ شمشیر ہوگا. اب جو جناب ابو ذر پہنچے اور جناب ابو ذر نے جو وہاں جا کے دیکھا تو وہاں تو کیفیت ہی بدلی ہوئی. جناب ابو ذر پہلے تو خالی ان پہ لعنت کرتے تھے، پھر اس پہ بھی کرنے لگے اور اس پہ بھی کرنے لگے. بھائی پہلے خالی اس پہ مدینے والے پہ لعنت کرتے تھے، پھر اس پہ بھی کی اور اس پہ بھی کی. لوگوں نے کہا بھائی آپ ان پہ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابو ذر نے کہا اس لیے کیونکہ حق مارے بیٹھے ہیں. کہا حق کس کا ہے؟ تو کہنے لگے حق تو رسول کے بعد علی کا ہے. اب لوگوں نے کہا علی کا کیوں حق ہے؟ ابو ذر نے علی کا تعارف کرانا شروع کیا. اب لوگوں کو چند لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی علی بھی ہیں اور حق علی کا ہے. مگر مختصر جب امیر شام کو پتا چلا کہ ہر جگہ ابو ذر بیٹھ کے علی کا تعارف کرا رہے ہیں، ہر جگہ بیٹھ کے ابو ذر جو ہیں وہ علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، تو کہنے لگے انہیں جلدی واپس بھیجو، جلدی. اور خط لکھا کہ تم نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اسے یہاں بھیج دیا اور اس نے یہاں کے ہماری حکومت کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا. یہ اپنا تحفہ اپنے پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے. ابو ذر آ گئے. مگر اب سنیے تاریخ کیا کہتی ہے. دوسرا تعارف، پہلا تعارف شام میں جا کے جناب ابو ذر نے مولا کائنات کا کرایا. دوسرا تعارف کس نے کرایا؟ شام سے ایک شخص امام حسن کے زمانے میں آیا. امام حسن کھڑے ہوئے، اس کو پتا چلا کہ امام حسن ہے، آگے بڑھا. پڑھنے کے بعد اس نے جا کے امام حسن کے سامنے مولا کائنات کو برا بھلا کہنا شروع کیا. امام حسن نے مسکرانا شروع کیا. وہ گالیاں دیتا رہا، سب و شتم کرتا رہا. امام حسن مسکراتے رہے. جب وہ گالیاں دے رہا تھا تو امام نے ایک بات پوچھی، بھوکا ہے؟ کھانا کھلا دوں؟ بے لباس ہے؟ لباس دے دوں؟ بے گھر ہے؟ گھر دے دوں؟ بے سواری ہے؟ سوار دے دوں؟ حسن نے اس واقعے میں بتا دیا کہ جب بھی گالی دے گا بھوکا دے گا، پیٹ بھرا نہیں دے گا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں نا پر محمد وال محمد وال. سنتے رہیے گا. جب بھی گالی دے گا، سنتے رہیے گا، امام نے کیا فرمایا؟ جب بھی گالی دے گا خالی پیٹ دے گا. بلکہ آگے بڑھ کے کہوں، جس کا پیٹ بھی خالی ہو دماغ بھی خالی ہو، گالی وہ دے گا. اس کے بعد فرمایا سنو، لباس کے نہ ہو تو لباس دے دوں؟ مولا لباس تو پہنے کھڑا ہے. فرمایا تمہیں نہیں پتا جو لباس میں ہوتا ہے وہ گالیاں نہیں دیتا، جو عریاں ہوتا ہے، جو بدون لباس ہوتا ہے، جو برہنہ ہوتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے. کہا سن دے دوں؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں. آخر میں امام مسکرانے لگے. جب اس نے دیکھا کہ ان کے اوپر میری کسی بات کا اثر ہو ہی نہیں رہا تو اس نے کہا سن، ہم تجھ سے کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے کہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. سن ہم تجھے دیں گے. اب اس نے کہا کہ اچھا. اس نے کہا سنو حسن، شام سے جب آیا تو بہت برائیاں تمہارے لیے لے کے آیا تھا، اب واپس شام جا رہا ہوں تو بہت اچھائیاں لے کے جا رہا ہوں. دوسرا یہ شخص تھا جس نے جا کے شام میں جگہ جگہ، بھئی ایک آدمی کے ساتھ لکھنؤ میں کوئی واقعہ ہو جائے، جب بھی لکھنؤ کا تذکرہ ہوگا اس کا ذکر ضرور کرے گا. بھائی میں لکھنؤ گیا تھا، میرے ساتھ ایسے ہو گیا. یہ آیا ہے شام. لوگوں نے پوچھا مدینے گئے تھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حسن ملے تھے. کون حسن؟ کہا علی کا بیٹا. ہوا کیا؟ کہ اس کردار کے مالک ہیں. توجہ سنیے گا، اس کردار کے مالک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تعارف ہو رہا، اب تعارف ہوتا جا رہا ہے. اب سنیے امیر شام کا جملہ.
امیر شام سے پوچھا گیا، جب سنیے گا عجیب و غریب جملہ ہے، جب امیر شام کی حکومت آ گئی، اقتدار آ گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ اب تو سب کچھ بدل چکا، پھر اب کیا چاہتا ہے، چھوڑ دیں انہیں ان کی حالت پہ؟ تو اس نے عجیب و غریب جواب دیا. اس نے اذان ہو رہی تھی، اس نے کہا سنیے کیا کہہ رہا ہے مؤذن، یہ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ جب تک یہ نہ مٹ جائے میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا. کہ کیوں؟ کہ وہ جو پہلے صاحب تھے ان کا نام کچھ دنوں تک لوگوں کو یاد رہے گا، جو دوسرے صاحب تھے ان کا نام بھی کچھ دنوں تک باقی رہے گا، جو تیسرے صاحب تھے ان کا نام بھی کچھ دنوں تک باقی رہے گا، مگر محمد کا نام چونکہ اذان میں آ گیا، لہٰذا اب اس کو مٹانا ضروری ہے، کیونکہ ہماری دشمنی محمد سے تھی، ہمارا اقتدار محمد نے آ کے ختم کیا ہے، انہوں نے نہیں. جب تک یہ ختم نہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر شام کی دشمنی رسول سے تھی، وہ رسول اللہ کا نام مٹانا چاہتا تھا. یہی وجہ تھی کہ اذان میں ایک لفظ اور بڑھا دیا گیا، علی ولی اللہ، تاکہ جتنا مقابلہ ہو پہلے علی ولی اللہ سے ہو جائے، رسول تک بات ہی نہ آئے. صلوات پڑھیں نا پر محمد وال محمد وال. اب تعارف کیا ہو رہا ہے؟ اب تعارف یہ ہو رہا ہے کہ اب امام، اب تعارف ہو گیا نا. کتنے لوگوں نے، ایک جناب ابو ذر نے، ایک اس نے جا کے کہا کہ نہیں بھائی میں مدینے ہو کے آیا ہوں، میں نے رسول کے آل کو دیکھا ہے، میں نے آل رسول کو دیکھا ہے، یہ جھوٹے ہیں، شراب خور ہیں، یہ بندروں سے کھیلنے والے ہیں، ان کی نسلوں پہ لعنت ہو. اب تاریخ کہتی ہے کہ اب کسی کو کیا پتا تھا، یہ ہے شام والے جانتے ہی نہیں تھے کہ اہل بیت کیوں ہے، کون ہے، اس لیے کہ انہیں تو پتا تھا کہ بنو امیہ اہل بیت ہیں. مگر کوفے والے اس کے برخلاف تھے. کوفے میں مولا کائنات نے 4 سال زندگی گزاری ہے، کوفے میں حسن نے زندگی گزاری ہے، کوفے میں حسین نے زندگی گزاری ہے، کوفے میں زینب نے زندگی گزاری ہے. کوفے والے پہچانتے تھے کہ علی کیا ہے. ان پر مذمت اس لیے کی گئی، ان پر لعنت اس لیے کی گئی، کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے تھے، شام والے جانتے نہیں تھے. ان میں کیا کمی تھی؟ یہ جانتے تھے مگر بزدل تھے، ان میں طاقت نہیں تھی کہ یہ حکومت کے خلاف قیام کر سکے. اس لیے کہ جب خطبہ دیا گیا تو ان پہ مذمت کی گئی کہ تم ایسے ہو، مگر جب شام میں خطبہ دیا گیا تو تعارف کرایا گیا کہ ہم ایسے ہیں. کیوں؟ چونکہ جب بھائی وہاں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اب جب امام سجاد آئے ہیں دربار میں اور اس نے بکواس کرنا شروع کیا تو سید سجاد نے کہا یزید کیا اجازت ہے کہ ہم بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے کچھ کہیں؟ مولا ممبر آپ کی وراثت ہے، ممبر آپ کی وراثت ہے، آپ ممبر کہیے. بھائی ایک بچہ جس نے دیکھا ہی نہ ہو کچھ، ایک آدمی ہے ہندو، اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا جی زنا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں. مگر اگر شیعہ کے بچے سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ ممبر ہے. بیٹے لگ تو زینے کی طرح رہا ہے. اس نے کہا آپ زینا نہ دیکھیے، حفاظت کے لیے اوپر 2 پنجے لگائے گئے ہیں، یہ ممبر ہے. ممبر اس کا مطلب یہ کہ کل بھی ممبر خطرے میں تھا، آج بھی ممبر خطرے میں ہے، اسی لیے حفاظت کے لیے 2 علم لگا دیے گئے، کیونکہ ممبر سے بھی بڑا خطرہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ممبر پہ آنے والے کی بات کو غور سے نہ سنا جائے. بعض افراد تو ایسے ہیں جنہیں سن کے سوچا جاتا ہے کہ ہم نے سن کیوں لیا، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تاریخ جمیل کو سن لیتے، کم سے کم افسوس تو نہ ہوتا. یہ حلیہ ہمارے جیسا رکھتا ہے، فکر بنی امیہ جیسی رکھ رہا ہے. کیا امام نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے ایک جملہ کو، مولا یہ تو ممبر آپ کا ہے، آپ کے باپ کا ہے. نہیں، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، ممبر وہ ہے جس پر ہمارے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں، ہمارے امر کا احیا کیا جائے، ہمارے پیغام کو پہنچایا جائے. اور میدان میں ہنگامہ پورے دربار میں، کون ہے یہ، کون ہے یہ، کیا تعارف کرائیں گے؟ کہنے لگے علی ہے. علی ہے. اب دربار میں جتنے بیٹھے تھے کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس نے علی کا نام نہ سنا ہو، اس لیے کہ کسی کے باپ کو علی نے مارا تھا، کسی کے دادا کو علی نے مارا تھا، کسی نے بھائی کو علی کو مارا تھا، کسی کے چچا کو علی نے مارا تھا، کسی کے ماموں کو علی نے مارا تھا. یہ کون ہے؟ کہا علی ہے. تو کہنے لگے علی تو بہت دنوں پہلے شہید ہو گئے. کہا یہ علی کا پوتا علی ہے. کہا بیٹا کس کا ہے؟ کہا حسین کا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، اللہ نے حسین کو 3 بیٹے عطا کیے، تینوں کا نام علی رکھا. نہیں غور کیا، اللہ نے علی کو 3 بیٹے عطا کیے، تینوں کا نام علی رکھا. پہلے کا بھی نام علی، دوسرے کا بھی نام علی، تیسرے کا نام بھی علی. علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر، مولا سب کا نام علی کیوں رکھا؟
تو جواب امام نے مروان کو دیا. جب امام سجاد سے مروان نے امام سجاد سے کہا تمہارا نام؟ امام نے کہا میرا نام علی ہے. تو کہنے لگا آپ کے چھوٹے بھائی جو پیدا ہوا اس کا نام بھی علی ہے. کہنے لگا کیا تمہارے باپ کو کوئی نام نہیں ملا؟ سب کا نام علی رکھ دیا. امام سجاد گھر لوٹ کے آئے, کہنے لگے بابا آج مروان ملا تھا. مروان وہ ہے جس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے. کہا تو ملا تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ مولا, کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ نے سب کا نام علی پر رکھ دیا. امام مسکرا کے کہنے لگے کہ یہ تو 2 ہیں, اگر 2000 بھی خدا دے تو سب کے بیٹے نام علی پہ رکھوں. اب جملہ سن لیے. کہنے لگا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس سے اب جب ملے تو کہنا کہ میرے باپ نے میرا نام اپنے باپ کے نام پر اس لیے رکھا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے. تو اپنے باپ کے نام پہ کیسے رکھے گا؟ تجھے پتا ہی نہیں ہے کہ تیرا باپ کون ہے. اب کیفیت کو محسوس کیجیے. اب امام آئے تعارف کرا رہے ہیں کیونکہ شام میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. حکومت بنی امیہ کی ہے. بنی امیہ وہ ہیں جو رسول اللہ کے جانے سے 2 سال پہلے اسلام لائے, تازے نووارث اسلام میں. علامہ مودودی نے خلافت اور ملوکیت میں جملے کو لکھا ہے کہ سب سے بڑی خطا یہ تھی کہ بنی امیہ کو حاکم بنا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں تو خود نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہے. انہیں تو خود نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہے. جسے خود نہ پتا ہو وہ لوگوں تک اسلام کیا پہنچائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودودی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بنی امیہ اسلام نہیں جانتے تھے. یہ تو صرف رسول اور آل رسول سے اپنا بدلہ لینے کے لیے یہاں آئے تھے. اب امام آ گئے ممبر پہ, مجمع پہ سناٹا. کیا تعارف کرا؟ امام نے پہلا جملہ کہا اللہ نے ہمیں 6 نعمتوں سے نوازا. تعارف کرایا یہ. اس کے بعد امام نے کیا تعارف کرایا؟ یہ تھوڑی کہا کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. نہیں, میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں مینا کا بیٹا ہوں, میں حجر اسود کا بیٹا ہوں, میں کعبے کا. کیوں تعارف کرا رہا ہے میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں؟ کیونکہ مسلمان ان سب چیزوں کو پہچانتے تھے. امام نے تعارف اس کے ذریعے کرایا جسے لوگ پہچانتے تھے. شام میں نہیں جانتے تھے کہ رسول علی کیا ہیں, فاطمہ کیا ہیں, حسن کیا ہیں, حسین کیا ہیں. امام نے تعارف کرایا. اور اس تعارف کا اثر یہ اثر ہوا کہ جب عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت آئی تو اس نے ایک دن سوال کیا کہ یہ بتاؤ اس وقت اس دنیا میں سب سے عظیم ہستی کس کی ہے؟ تو لوگ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور آپ کی. ناراض ہو گیا, کہنے لگے تم جیسا چاپلوس انسان میں نے نہیں دیکھا. حضور کیوں؟ کہ تم علی ابن الحسین کے ہوتے ہوئے میرا تعارف کرا رہے ہو, میری کیا حیثیت ہے؟ کہ حضور آپ حاکم ہیں. کہ حاکم ہونا اور ہے, صاحب شرف ہونا اور ہے. علی ابن الحسین سے زیادہ شرف والا انسان اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ سب اس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں مگر وہ کسی سے اپنا نسبتی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا. یہ علی ابن الحسین کا تعارف ہے, یہ امام سجاد کا تعارف ہے, یہ اس کا تعارف ہے کہ جو کربلا کے بعد 40 سال خون کے آنسو رویا ہے. کون سوچ سکتا تھا کہ دربار کے بعد اللہ اکبر اس کیفیت کے بعد امام آئے ہیں. اب کربلا پہ ختم تو نہیں ہو گئی نا بات. کربلا تو پہلا مارکا ہے سید سجاد کا. کربلا کے بعد جب امام سجاد آئے تو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. مدینے کے باہر ایک جگہ ہے, جو لوگ مدینے گئے زیارت کے لیے, امام وہاں قیام پذیر. 3 دن کے لیے یزید نے مدینے کو حلال قرار دے دیا گیا. امام مدینے کے باہر ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ 4000 خواتین کی حتک حرمت کی گئی. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, مسجد نبوی کی توہین کی گئی, مسجد نبوی کو روندا گیا, مسجد نبوی کو گھوڑوں کے پاؤں سے پامال کیا گیا. تاریخ کہتی کیفیت کیا ہے؟ 4000 خواتین کی حتک حرمت, ان کی عزت پامال کی گئی. کون تھیں وہ 4000 خواتین؟ کس کی بیٹی تھیں؟ سب صحابہ کی بیٹیاں تھیں, اس لیے کہ مدینے میں سب صحابی تھے. روایتیں کہتی ہیں کہ کچھ خواتین دوڑیں اور دوڑ کے آئیں کہاں؟ جہاں امام سجاد رہتے تھے, اس باغ میں, اور آواز دی مولا ہماری آبرو بچا لیجئے, ہماری عزت بچا لیجئے. امام سجاد باہر آئے اور باہر آنے کے بعد بس ایک جملہ کہا سپاہیوں کو دیکھ کے, واپس چلے جاؤ. جملہ سنیے گا, واپس چلے جاؤ. اب اس کے بعد جو امام نے جملہ کہا اس کے تیور عجیب ہیں. کہتے ہیں مجھے حسین بنا رہنے دو, عباس بننے پر مجبور نہ کرو.
مجھے حسین بنا رہنے دو, مجھے عباس بننے پر مجبور نہ کرو. یہ کس کا پوتا ہے؟ یہ علی کا پوتا ہے, یہ علی کا پوتا ہے. یزید کس کا پوتا ہے؟ وہ ابو سفیان کا پوتا ہے. دونوں نے اپنی نسل کا تعارف کرا دیا. جو اصحاب کی بیٹیوں کی عزت چھینے وہ ابو سفیان کا پوتا ہے, جو اصحاب کی بیٹیوں کی عزت بچائے وہ علی کا پوتا ہے. تعارف دونوں کا ہو گیا. تاریخ کہتی ہے یہ کیفیت عجیب تھی. 40 سال امام سجاد پہ پابندی لگا دی گئی, کیونکہ یزید دیکھ چکا تھا کہ اگر انہیں بولنے کا موقع مل گیا تختہ الٹ دیں گے, ہماری حکومت کو ختم کر دیں گے, مسمار کر دیں گے ہماری حکومت کے دائرے کو. کیا کیا جائے؟ یہ نہیں جائیں گے, یہ ممبر پر نہیں جائیں گے, یہ پبلک میں نہیں جائیں گے, یہ عوام میں نہیں جائیں گے, یہ مسجد میں نہیں جائیں گے, یہ خطاب نہیں کریں گے. اب امام کے 2 کام ہیں, ایک دین بچانا, دوسرے دین پہنچانا. اب سجاد کو دین بچانا بھی ہے, دین پہنچانا بھی ہے. دین بچانے کے تو بہت سارے طریقے ہیں, مگر دین پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ فقط ممبر کے ذریعے سجاد دین پہنچائیں گے, مگر ممبر تو ہاتھ میں نہیں ہے. مسجد اپنے پاس نہیں ہے. امام سجاد نے کیسے پہنچایا دین جانتے ہیں؟ عجیب و غریب کیفیت ہے. یعنی جہاں انسان سوچنا بند کر دے وہاں سے سجاد نے بتایا ہے کہ دین پہنچانے کا طریقہ کیا ہے. کیوں؟ شاگرد تو سجاد بنا نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر لوگ امام سجاد کے شاگرد بن گئے تو حکومت الرٹ ہو جائے گی, کہے گی کہ غلط, سجاد کے پاس پبلک جانا نہیں چاہیے. تو امام سجاد نے 2 کام کیے. بازار بھیجتے تھے, غلام اور کنیزیں خریدواتے تھے, انہیں گھر میں رکھتے تھے, تربیت کرتے تھے, اور جب سمجھ جاتے تھے کہ یہ واقعاً اب مبلغ بن گئے ہیں تو پھر انہیں آزاد کرتے تھے, بہانوں پر آزاد کرتے تھے. کسی نے کوئی اچھا کام کر دیا کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. سجاد یہ کنیزیں اور غلام آزاد نہیں کر رہے ہیں, اسلام کے لیے بہترین مبلغ آزاد کر رہے ہیں. کیفیت سنیے گا, سید سجاد مبلغ آزاد کر رہے ہیں. جاؤ دین پھیلاؤ, اسلام پھیلاؤ, شریعت پھیلاؤ, احکام دین پہنچاؤ. بتاؤ کہ اہل بیت کیا ہیں. سچ بتائیے, ان سے زیادہ اہل بیت کا تعارف کون کرائے گا جو اہل بیت کے گھر میں رہے ہوں؟ اہل بیت کا تعارف کون کرائے گا؟ سید سجاد کا تعارف کون کرائے گا؟ وہی تو کرائے گا جس نے سید سجاد کو دیکھا. جب یہ لوگ باہر نکلتے تھے تب یہ سید سجاد کا تعارف کراتے تھے کہ ہم ان کے غلام رہے ہیں, ہم ان کی کنیزیں رہے ہیں, ہم نے ان کی خدمت کی ہے, ہم نے ان کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ان کا مزاج کیا ہے, ان کا اخلاق کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد نے ایک یونیورسٹی کیفیت کا, بھائی یونیورسٹی سے مراد کیا ہے؟ مبلغ تیار کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ یہ اتنے مبلغ پہنچائے اور انہوں نے اتنا کام کیا کہ یزید کے بیٹا مجبور ہو گیا اس بات پہ کہنے پہ کہ جب یزید کے بیٹے کو تخت دیا گیا تو اس نے تخت پہ ٹھوکر مار دی اور مار کے کہا سنو میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا. کیوں نہیں بیٹھے گا؟ کہا اس لیے کیونکہ اس تخت کے پائے خون حسین سے رنگین ہیں. کیفیت ہے سمجھ. وہ سید سجاد جسے لوگ مجبور سمجھ رہے تھے, جسے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اختیار میں کچھ نہیں ہے, سید سجاد نے کیفیت بدل دی. سید سجاد نے بتایا کہ تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں. تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم آزادی کے محتاج ہیں؟ نہیں, ہم جب دین پہنچانا چاہیں گے تو کس وسیلے اور کس ذریعے کے ذریعے پہنچا دیں تمہیں تصور میں بھی نہیں ہو سکتا. تاریخ کہتی ہے اللہ اکبر. آ گئے سجاد. کربلا کے بعد ایک جملہ اور کہہ دوں, دیکھیے ہر امام کو جب امامت ملی اس وقت ملی جب اس کے گھر میں ایک جنازہ رہا. حسن کو امامت کب ملی؟ جب علی کا جنازہ گھر میں تھا. حسین کو امامت کب ملی؟ جب حسن کا جنازہ گھر میں تھا. باقر کو امامت کب ملی؟ جب سجاد کا جنازہ گھر میں تھا. ایسے ہی ملی نا, ہر امام کو امامت اس وقت ملی جب گھر میں ایک جنازہ تھا. سید سجاد کو اس وقت امامت ملی جب گھر میں 71-72 جنازے تھے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. میں نے تاریخ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ سمجھیں کہ سجاد نے وہاں مذمت کیوں کی اور یہاں تعارف کیوں کرایا. آ گئے ہیں سجاد.
کیفیت کیا ہے؟ دیکھیے ہم میں اور سید سجاد میں ایک فرق ہے. ہم جب روتے ہیں جب مصائب پڑھے جاتے ہیں. کربلا والوں کا تذکرہ ہوتا ہے, جب علی اکبر کی مصیبت بیان ہوتی ہے, جب وہ جب روتے ہیں نا. سجاد کو رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں تھی. جب دو جوان گلے ملتے تھے تو سجاد چیخ مار کے کہتے تھے واہ اکبرا. جب کوئی ماں کسی بچے کو لے کے جاتی تھی تو کہتے تھے واہ اصغرا. جب کوئی بھائی سے گلے ملتے تھے کہتے تھے واہ عباسا. مصائب کی ضرورت ہے. روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب سید سجاد گلیوں سے گزرتے تھے تو قصاب گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. اور ایک روایت تو عجیب و غریب ہے, سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. ایک قصائی, ایک قصاب ایک جانور لے کے جا رہا ہے. امام نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا مولا ذبح کرنے لے جا رہا ہوں. تو بس امام نے ایک سوال پوچھا, کہتے ہیں کیا ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ گے؟ تو اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا مولا ہمارا اصول ہے پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں. سمجھ گئے تم؟ اور سجاد نے یہ سنا, کربلا کا رخ کر کے کہا بابا آج جانوروں کو بھی اس وقت ذبح کیا جاتا ہے جب پانی پلا دیا جائے. بابا آپ کو بے جرم و خطا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا. مولا تمہیں کوئی غم نہ سوائے قبر سرکار احباب اللہ کے. مولا تمہارے آنسوؤں کو تمہاری قبر کا چراغ بنا دیں. یہ سوچ کر رونا کہ آج اسے رونے آئے ہو جو 40 سال خون کے آنسو رویا ہے. اسے رونے آئے ہو جو شام 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 کہہ کے رویا ہے. اسے رونے آئے ہو کہ جس کو بہت زیادہ تازی آنے لگے. روایات میں ملتا ہے کہ دو چیزوں کا جواب تاریخ کربلا نہیں دے پائی. ایک تو یہ کہ سکینہ پیاسی کب تک رہی, دوسرے یہ کہ سجاد کی پشت پہ تازیانے کتنے لگے. جب بھی سجاد کی پشت پہ تازیانے لگتے تھے آواز دیتے تھے بابا اب مجھ میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں رہی. بابا جانتے قافلہ چل رہا ہے, اچانک سپاہی کے ہاتھ سے نیزہ چھٹا جس پہ امام حسین کا سر مبارک ہے اور زمین میں دھس گیا. اس نے نکالنے کی کوشش کی, نہیں نکلا. جب بہت دیر ہو گئی نا نہیں نکلا, اس نے جا کے شمر سے کہا شمر وہ نیزہ نہیں نکلتا جس پہ حسین کا سر ہے, کیا کریں؟ اس نے کہا کچھ نہ کرو, سجاد کو بلاؤ, 2 تازیانے مارو اور پوچھو کہ تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. سید سجاد آئے ہیں, کیفیت سنیے گا. پہلا جملہ بابا کے سر کو دیکھ کے کہا بابا اے بابا 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 آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں بابا آپ کو سکینہ کی قسم ہے, بابا بتائیے کہ آپ کا سر نہ. بھائی جب امام نے کوئی جواب نہ دیا تو سپاہی نیزہ لے کے آگے بڑھا. تاریخ کہتا ہے نیزے سے اذیت دی پھر تازیانہ لے کے آگے بڑھا. بھائی جب تازیانہ لگا تو سجاد نے ایک جملہ کہا بابا اب مجھ میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں رہی. بابا بتائیے آپ کا سر نوکے نیزہ پہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بس ایک آواز دی حسین نے, سجاد جس سکینہ کا تو واسطہ دے رہا ہے نا وہ سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے. جب تک میری بچی نہ آئے گی رونے میں کوتاہی نہ کرنا, اپنی آوازوں کو بلند کرو. ہاں تم یہاں بیٹھ کے رو رہے ہو, کوئی تماچے نہیں مار رہا ہے, کوئی تازیانے نہیں مار رہا ہے, کوئی اذیت نہیں دے رہا ہے, مگر یہ سوچ کر رونا کہ جسے رونے آئے اس نے بڑی مصیبتوں میں گریا کیا ہے, وہ مسلح پہ بیٹھ کے خون رویا ہے. ہاں پھوپھی اماں سکینہ کہیں گر گئی ہے. زینب اتری, جس راستے سے قافلہ آیا تھا اس راستے پہ چلی, آواز دیتی جاتی ہیں سکینہ 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 کہاں ہو میری بچی. سکینہ کا تو کوئی جواب نہیں آیا مگر ایک بی بی کی آواز آئی, بی بی آہستہ بول بچی سو گئی, بی بی آہستہ بول بچی سو گئی. اب جو جناب زینب پہنچی تو کیا دیکھا, ایک نشیم میں کالے برقعے والی بی بی سکینہ کو آغوش میں لیے, اے بچی سو جا. جناب زینب آگے بڑھی, پڑھنے کے بعد سکینہ کو آغوش میں لیا, کلیجے سے لگایا, چلی, چند قدم آگے چلی, اپنی آوازوں کو بلند کرو, چند قدم آگے بڑھی, پھر واپس آئیں اور پلٹ کے ضعیفہ سے کہتے ہیں بی بی تو نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ نہیں میری بچی کو اپنے کلیجے سے لگائے بیٹھی نہیں. بی بی اس وقت تو ہم غریب ہیں کچھ نہیں دے سکتے, مگر بی بی میری ماں شافعہ محشر کی بیٹی ہوں, میں وعدہ کرتی ہوں
کہ تیری شفاعت کراؤں گی. یہ کہنا تھا، بی بی نے نقاب کو الٹ دیا. زینب نہ پہچانا، تیری ماں فاطمہ، تیری ماں فاطمہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باپ. سنو گے؟ 4 جنازے ایسے ہیں تاریخ میں جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے روئے ہیں، چیخ مار کے. پہلا جنازہ جانتے کس کا ہے؟ سیدہ کا، فاطمہ کا جنازہ. جب علی غسل دے رہے تھے تو کیا دیکھا؟ سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پہ. آواز دی، سیدہ ہاتھ ہٹاؤ. اب جو سیدہ نے ہاتھ ہٹایا، علی دیوار پہ سر رکھ کے چیخ مار کے روئے. سلمان نے پوچھا، مولا چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہتے ہیں سلمان اس لیے رویا، سیدہ کی پسلی ٹوٹ گئی مگر مجھ سے شکوہ نہ کیا. پہلا جنازہ. دوسرا جنازہ کس کا ہے جانتے ہیں؟ سکینہ بنت الحسین کا. غسل دینے والی زینب چیخ مار کے روئی. سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرے لال، میں کرتا اتارنا چاہتی ہوں تو کرتے کے ساتھ کھال اتر رہی ہے، کرتا کھال پہ چپک گیا ہے. تیسرا جنازہ تمہارے 7ویں امام، امام موسی کاظم کا. غسل دینے والے چیخ مار کے روئے. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں ایسے ہی تھی جیسی زندگی میں تھی. اور چوتھا جنازہ سید سجاد کا. غسل دینے والے امام محمد باقر جب غسل دے رہے تھے چیخ مار کے روئے. مولا کیوں روئے؟ کہ جب میں نے اپنے بابا کی کمر کو دیکھا ایسا لگتا ہے کہ آج بھی تازیانوں کے نشان میرے بابا کی پشت پر باقی ہو. سن لیجئے 2 جملے اور. امام کو زہر دے دیا گیا. جب زہر دے دیا گیا نا امام کو، سنیے گا، جب امام کو زہر دے دیا گیا تو امام بستر پہ تڑپنے لگے. تمام اولاد جمع ہو گئی، آل حسن آل حسین. امام سجاد بستر پہ تڑپ رہے ہیں. کہتے ہیں میرے نیچے سے چادر نکالو. اولاد نے چادر نکالی. پھر کہتے ہیں مسند نکالو. مسند نکالی. یہ تکیہ نکالو. نکال دیا. پھر کہتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو. مولا زمین پہ کیوں؟ کہتے ہیں میں زمین پہ تڑپنا چاہتا ہوں. کہ کیونکہ میرا بابا آخری وقت میں زمین پہ تڑپا ہے، مجھے میرے بابا کی مصیبت یاد آ رہی ہے. لو سنو گے، سنو گے، سنو گے. جنت البقیع میں امام کو دفن کر دیا گیا. امام کی ایک اونٹنی تھی. جب امام کو دفن کر کے آئے تو اس اونٹنی نے جو ہے ایک ہنگامہ برپا کر دیا. وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی تھی. امام باقر نے کہا کہ اس کا رسہ کھول دو، اس کو آزاد کر دو. آزاد کر دیا گیا. کہتے ہیں اس کا پیچھا کرو. کہاں جا رہی ہے؟ وہ اونٹنی چلی، امام کے صحابی پیچھے پیچھے، اور وہ سیدھی جنت البقیع میں آئی اور امام زین العابدین کی قبر پہ آ کے ٹکر ماری اور مار کے مر گئی. جب امام کو پتہ چلا رونے لگے. اصحاب نے پوچھا مولا کیوں رو رہے؟ کہتے جانتے ہو یہ اونٹنی کون سی ہے؟ کہ نہیں، کہ یہ بازار کوفہ و شام میں میرے بابا کے ساتھ تھی. ارے میرے بابا کی مصیبت کو یہ اونٹنی برداشت نہیں کر پائی. میرے بابا نے کربلا کی مصیبت کو، عباس کی مصیبت کو، اکبر کی مصیبت کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ واہ مصیبتا، واہ سجادہ، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے. خدایا ان اٹھو ہاتھوں کو اپنے علاوہ کس دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا حاضرین کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما. خدایا اس ذکر کے صدقے میں، سید سجاد کے صدقے میں اس گھر پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما. خدایا صاحب خانہ کو حج و زیارات سے مشرف فرما. ان کے مرحومین کو فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما. درجات کو بلند سے بلند تر فرما. جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. خدایا جتنے بیٹھے انہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا طریقہ آتا ہے. ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نکھت فاطمہ بنت ظہیر عباس، ہاشم آغا ابن میر امیر حسن ہلال صاحب کو